تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پیچھے رہنے والے تھے، کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں، ان میں سے پہلی بات مہمان نوازی کرنا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کتنے مہمان نواز تھے، حیرانی ہوتی ہے، سائل کو منع نہیں کرتے تھے، مہمان کا اکرام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ارشاد حدیث پاک میں آتا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو قیامت کے دن کے آنے پر یقین رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ اللہ رب العزت نے اس کو بڑی برکت عطا کی ہے، چنانچہ علی رضی اللہ عنہ کا محبوب کام تھا مہمان نوازی کرنا۔ سبحان اللہ، اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک مرتبہ آپ کے ہاں مہمان آیا جو یہودی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹھہرا لیا۔ رات کو جب کھانے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے بہت سارا کھانا لا کر رکھا کہ جتنی بھوک ہوگی یہ کھا لے گا۔ اس اللہ کے بندے نے اتنا کھایا کہ اوور ایٹنگ خوب کر بیٹھا، حتیٰ کہ جب رات ہوئی تو وہ سویا، پیٹ خراب ہو گیا، اور صبح فجر کے وقت اس کے جو ہے وہ اس کے جسم سے نجاست خارج ہوئی، یوں سمجھیے کہ اس نے پاخانہ کر دیا، کپڑے بھی خراب ہو گئے اور بستر بھی خراب ہو گیا۔ تو وہ چپکے سے اٹھ کے بھاگ گیا، چلا گیا کہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ باہر جا کر جہاں پانی تھا اس نے کپڑے دھوئے، بدن دھویا، صاف ستھرا ہوا۔ پھر جب جانے لگا اپنے گھر اس کو پتہ چلا، اوہو میں تو فلاں چیز کمرے میں بھول آیا ہوں، تو وہ واپس لینے کے لیے آیا۔ حیران ہوا یہ دیکھ کر کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ جو نجس بستر تھا اس کو دھو رہے تھے۔ حیران ہو گیا کہ ان کے دل میں مہمان نوازی کی کیا انتہا ہے۔ اس عمل کو دیکھ کے وہ یہودی مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کونین کے والی تھے، وہ ایک مہمان کا اگر پاخانہ بھی نکل جاتا ہے اور بستر جو ہے وہ ملوث ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، تو اپنی بیوی کو نہیں کہتے کہ اس کو دھو، بلکہ مہمان کی نجاست کو مبارک ہاتھوں سے خود دھوتے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال قائم کر دی، لوگوں مہمان کا اتنا حق ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، ایک ہے مہمان نوازی کرنا، اور دوسری بات کہ گرمی کے روزے رکھنا۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کا ایک محبوب عمل تھا۔ گرمی کا موسم پیاس بھی زیادہ ہوتی ہے، بھوک بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ دن لمبے ہوتے ہیں، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان گرمی کے دنوں میں روزے رکھنے کا مزہ آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، ایک ہے مہمان نوازی کرنا، دوسرا ہے گرمی کے روزے رکھنا، اور ان کے روزوں کا تذکرہ تو قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا قرآن مجید میں، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین سیدنا حسین لانو اور سیدنا حسن لانو دونوں بیمار ہو گئے، شہزادوں کو بخار آ گیا، اترتا نہیں تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے منت مان لی کہ اگر ان بچوں کا بخار ٹھیک ہو جائے گا تو ہم 3 دن روزے رکھیں گے۔ اللہ نے بچوں کو شفا عطا فرما دی۔ علی رضی اللہ عنہ نے اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے روزے رکھے۔ جب پہلا روزہ رکھا، افطاری کے وقت کچھ تھوڑا سا سامان تھا جس سے افطاری کا ارادہ تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ اس وقت ایک دروازہ کھٹکھٹانے والے نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا میں مسکین مدینہ ہوں، بھوکا ہوں، اس دروازے پہ آیا ہوں کہ ضرور کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، ہم پانی سے روزہ افطار کر لیں گے۔
کھانا اس کو دے دیتے ہیں، چنانچہ کھانا اس کو دے دیا گیا۔ سحری بھی پانی کے ساتھ کر لی گئی۔ اب اگلے دن علی رضی اللہ عنہ نے کچھ محنت مزدوری کی تو افطاری کے لیے کچھ پیسے مل گئے۔ جب کھانا تیار کیا، عین افطاری کے وقت سے تھوڑا پہلے ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہو؟ کہنے لگا میں یتیم مدینہ ہوں، آیا ہوں کہ بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو چاہیے۔ میاں بیوی نے دونوں نے اپنا کھانا اس یتیم کو دے دیا۔ دوسرے دن بھی پانی سے افطار کر لیا، پھر اگلی سحری بھی پانی سے کی۔ جب تیسرا دن ہو گیا تو بھوک کی انتہا تھی کہ 3 دن گزر گئے تھے کچھ کھائے پیے بغیر۔ جب افطاری کے وقت کچھ تھوڑا بہت انتظام ہوا، ایک آدمی آیا، دروازہ کھٹکھٹا کر کہنے لگا کہ میں ایک قیدی ہوں، کھانے کے لیے آیا ہوں۔ اپنا کھانا ان کو دے دیا۔ قرآن مجید نے ان کے اس واقعے کو قرآن کا حصہ بنا دیا، اللہ نے اپنے کلام کا حصہ بنا دیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ذرا غور کیجئے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھوک تو مٹ ہی گئی، لیکن ان کے واقعے کا تذکرہ آج ہماری بھی زبانوں پر ہے، اللہ کے قرآن کا حصہ بن گیا۔ کل جنت میں قرآن کی تلاوت ہوگی تو اس وقت بھی اس کو پڑھا جائے گا۔ کیسے عظیم ہستیاں تھیں۔ تو عمر لانوں کو روزے رکھنا تو علی رضی اللہ عنہ کو روزے رکھنا بہت اچھا لگتا تھا، وہ بھی گرمی کے موسم میں۔ تیسری بات فرمائی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا، اس لیے نبی علیہ السلام نے ان کو اسد اللہ کا لقب دیا، اللہ کے شیر تھے، اور واقعی اللہ نے ان کو بہت طاقت اور قوت اور جرأت عطا کی تھی۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ کو 3 چیزیں پسند تھیں: مہمان نوازی کرنا، گرمی کے روزے رکھنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔